दिसंबर की 7 तारीख है और मैं इस वक्त कनाडा में हूँ, टोरंटो में। और मैं आपसे मुखातिब हूँ इस मौजू पर कि क्या आपको भी कनाडा आना चाहिए। मैं बात करना चाहता हूँ इस मौजू पर कि कनाडा किन लोगों के लिए एक मौजू बेहतरीन और फिट मुल्क है और किन लोगों को कई दफ़ा 3 बार, 6 बार, 10 बार सोचना चाहिए। कनाडा बहुत से लोगों का ख्वाब है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। ख्वाब क्यों है? यहाँ अमन है, यहाँ सफाई सुथराई है, यहाँ रियासत है, यहाँ हुकूमत है, यहाँ इंसाफ है और यहाँ ज़िंदगी की बेहतरीन सहूलियात हैं, इंसानी हुकूक हैं, जमहूरियत है, आपके लिए मौक़े हैं और आपके लिए बहुत कुछ है। बेहतरीन मुल्क है, लेकिन ये आपके लिए नहीं है। अगर आप जल्दी हिम्मत हारने वाले हैं, अगर आपका यहाँ कोई दोस्त यार रिश्तेदार नहीं है, अगर आप मेहनत करके रास्ता बनाने वाले नहीं हैं, अगर ये आपको आदत है कि आप सिफारिश से ही अपने मुल्क में हर काम कराते रहे, तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आपने अपने मुल्क में कोई काम ही नहीं किया और हमेशा आपके होटल में ही आप रोटियां तोड़ते रहे, तो आपके लिए नहीं है। यहाँ कोई आपको एहतराम प्लेट में रखकर पेश नहीं करता, कोई अपने दरवाजे आपके लिए खोले आपका इस्तकबाल करने को बेचैन नहीं है। यहाँ आकर आपको खुद अपनी जगह बनानी होती है। कनाडा में सब कुछ हरा हरा नहीं है। कनाडा में बहुत तन्हाई है, यहाँ बहुत महंगाई है, यहाँ बहुत ठंडक है। यहाँ लोग आपको देखकर पूछते हैं हाय हाउ आर यू, मगर ना तो वो अपना आपको फ़ोन नंबर देंगे, ना आपके घर का एड्रेस देंगे, ना आपको बुलाएंगे, ना इससे ज़्यादा आपके बारे में जानना चाहेंगे। ये एक मुख्तलिफ दुनिया है। चाहे पाकिस्तान, इंडिया में आप बहुत बड़े आदमी के बेटे हों, आपकी कोई शनाख्त हो, यहाँ आप एक आम आदमी हैं, यहाँ आप बिल्कुल मामूली से आदमी हैं। तो यहाँ पहुँचकर आपकी ज़िंदगी दोबारा से रीसेट हो जाती है। आपको ज़ीरो से खुद जद्दोजहद करनी होती है। कनाडा पहुँचने के बाद शुरू के 2 साल आपसे बहुत सारी कुर्बानियाँ मांगता है। आपको किसी के साथ शेयर करके रूम रहना पड़ता है, आपको पढ़ाई सीख करनी होती है, यहाँ की ज़बान सीखनी होती है, यहाँ की सर्टिफिकेट्स और यहाँ का लोकल जॉब एक्सपीरियंस लेना होता है। यहाँ आपको अपने कपड़े धोने होते हैं, अपने खाने बनाने होते हैं, आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए किसी को ढूंढना होता है, क्लासेस लेने होती हैं और कई दफ़ा फेल होने के बाद आप पास होते हैं। आप गाड़ी तलाश करते हैं, उसके लिए पैसे जमा करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप आम लोगों के साथ रोड पर आना शुरू होते हैं। ये मत समझिएगा कि ये बात सिर्फ आपके लिए है। चाहे आप डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, बहुत बड़े सरकारी ऑफिसर हों, कनाडा जब आप पहुंचेंगे तो ये तजुर्बात हर किसी के ज़िंदगी के शुरू के 2 साल यही ट्रेनिंग है, यही अंदाज है, यही कोर्स है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि कनाडा हर किसी के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो ख़ास किस्म की सलाहियतें लेकर पैदा हुए। अगर आपके अंदर ईगो है, अगर आप बात बात पर परेशान हो जाते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं, तो कनाडा आपके लिए नहीं है। कनाडा वाकई उन लोगों के लिए है जो चोट खाकर, ज़ख्म खाकर जल्दी खड़े हो जाते हैं, जो हर बात मुस्कुराते हुए बर्दाश्त कर सकते हैं। तो क्या आपके लिए कनाडा आना हर हाल में लाजिम है? क्या आप इंडिया पाकिस्तान में सेट नहीं हो सकते? क्या आपने वहाँ सारी कोशिशें कर ली? तो अगर आपने ये कोशिशें वहाँ कर ली, अगर आपके पास छोटा मोटा कोई कारोबार है, छोटी मोटी कोई नौकरी है, आपका अपना घर है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास सपोर्ट है, आपके रिश्तेदार हैं और आपको शहर में 10-20 लोग जानने वाले हैं, तो आपको कनाडा आने से पहले कई दफ़ा सोचना चाहिए। तो आखिर कनाडा किन लोगों को आना चाहिए? उन लोगों को आना चाहिए जो एक लंबी प्लानिंग करते हैं, जो एक तवील अरसे के लिए आकर अपने बच्चों के लिए कुछ सेटलमेंट चाहते हैं, उस ज़मीन से परेशान हो और किसी नई दुनिया की तलाश में। पूरी दुनिया उनके लिए है, पूरी दुनिया मेरे और आपके लिए भी है। किसको किस जगह किस मैदान में उतरना है, लोग अपनी तैयारी के साथ उतरते हैं। लॉन्ग टर्म सेटलमेंट की जगह है, कई सालों की कुर्बानी के बाद, और वो लोग आते हैं, तैयारी के साथ आते हैं, जहन बना कर आते हैं और सालों की मेहनत के बाद अपनी जगह बना लेते हैं और यहाँ रहते हैं। और यही वो लोग हैं जिनसे हम मिलते हैं, जिनकी मुलाकातों का जिक्र हम अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में आपसे करते हैं। और ये मुल्क वाकई उन लोगों के लिए जेल है जो बगैर सहारे की नहीं चल सकते, जो बहुत कंप्लेन करते हैं, जो बात बात पर परेशान हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करने को तैयार नहीं है। वो चाहे स्टूडेंट वीज़ा पर आएँ, चाहे इमिग्रेशन पे,
وہ اپنے آپ سے لڑتے ہوئے زندگی گزار دیتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ انہیں بہت سی باتوں کا علم نہیں تھا ورنہ وہ نہ آتے۔ میں کیا مشورہ دیتا ہوں؟ میں یہ باتیں بتانے کے بعد دیکھتا ہوں اگر سننے والا یہ سن کر پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس کو نہیں آنا چاہیے، یہ ابھی تیار نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ باتیں جان کر سن کر آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں، آپ تیار ہوتے ہیں اور اس کے باوجود آنا چاہتے ہیں تو کینیڈا آپ ہی کے لیے۔ واقعی کینیڈا ایک خواب ہے، لیکن یہ انہی لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو اس کے لیے تیار ہیں اور جو اس کے لیے ذہنی طور پر پوری یکسوئی کے ساتھ سوچ سمجھ کر قربانیاں دینے کے ساتھ آنے کو تیار ہے۔ جب بھی آپ فیصلہ کریں، چاہے وہ مڈل ایسٹ کا ہو، یو کے کا ہو یا کینیڈا کا ہو، سوچ سمجھ کر، جان کر، سمجھ کر پھر فیصلہ کریں۔ آخر میں آپ ضرور یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ وہاں کیوں ہیں اور آپ کیسے ہیں؟ تو میں بھی 1997 میں جب آیا تھا تو میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ میں اس وقت جوان تھا اور میں محنت کرنے کے لیے بالکل فٹ تھا اور جان بوجھ کر سمجھتے ہوئے میں اپنے دوستوں سے رابطے میں تھا اور بہت تیاری سے آیا تھا، اور میں نے بھی شروع میں 2-3 سال بہت کام کیا، بہت قربانیاں دیں، بہت محنت کی۔ میں نے سیکیورٹی گارڈ کی جاب کی راتوں کو اور دن کو، کالج میں جا کے پڑھائی کی، میں نے یہاں آئی ٹی میں کورسز کیے، میں نے ڈپلومہ کیا، چوکیداری کے ساتھ ساتھ یہ کام کرتے کرتے میں نے بھی پرانی گاڑی ڈرائیونگ کے ٹیسٹ کے بعد حاصل کی۔ میں بھی چھوٹے چھوٹے کمروں میں اور سستے فلیٹس میں رہا، اور اس کے بعد میں آئی ٹی کی فیلڈ میں آیا، پھر میں نے اچھی زندگی یہاں گزاری، اور اس کے بعد پھر میں ایز اے کنسلٹنٹ دنیا کے دوسرے ملک، پڑوسی ملک یو ایس میں جا کر میں نے کام کیا، اور ایک کافی عرصے تک کام کرنے کے بعد جب مجھے لگا کہ جو میرے اہداف تھے وہ حاصل ہو گئے ہیں اور مجھے اپنے ملک میں واپس جا کر رہنا چاہیے، وہاں کام کرنا چاہیے، تو میں اپنے ملک واپس چلا گیا 10-12 سال کے بعد۔ اب میں وہاں کام کرتا ہوں، میں کسی کمپنی سے وابستہ ہوں، اور میں ان کے لیے، ان کے خرچے پہ، ان کے کہنے پر دنیا کے مختلف ممالک میں جا کر کام تلاش کرتا ہوں، اور میں کینیڈا بھی آتا ہوں، یو ایس بھی جاتا ہوں، جاپان بھی جاتا ہوں، اور مڈل ایسٹ بھی جاتا ہوں، لیکن اب میں اپنے ملک میں ایک چھوٹی سی کمپنی سے وابستہ رہتے ہوئے اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ آج چونکہ میں کینیڈا میں ہوں اور میری بہت ساری ویڈیوز آپ دیکھیں گے، کیونکہ ہمارا یہاں پر آفس ہے اور ہم یہاں پر آتے رہیں گے، اور بھی جہاں جہاں ہمارے کام کی ضرورت ہوگی ہم جائیں گے۔ اور آج جب میں دیکھتا ہوں یہاں پر کون لوگ ہیں جو کامیاب ہیں اور کون لوگ ہیں جو آج بھی پھنس گئے ہیں، پریشان ہیں، تو فرق وہی ہے، جن لوگوں نے شروع میں قربانیاں دیں، محنت کی، پڑھائی کی اور ہنسی خوشی چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ آج میں ان سے ملتا ہوں تو وہ بہت سیٹلڈ ہیں، ان کے بچے ڈاکٹر انجینئر بن رہے ہیں، اور وہ لوگ جنہیں پتہ نہیں تھا یا جنہوں نے شروع کے سال اپنے برباد کیے، اسکول کالج نہیں گئے، انگریزی نہیں سیکھی، وہ آج بھی کافی پیچھے ہیں۔ اور ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں سیٹل نہیں ہو سکے، واپس چلے گئے۔ تو آج کی دنیا میں، جب میں آیا تھا 1997 میں، وہ دنیا مختلف تھی، اور آج کی دنیا 2025-26 کی بہت مختلف ہے۔ اس وقت کے واقعات اور اس وقت کے حالات استعمال کرتے ہوئے آج کی زندگی کے فارمولے سیٹ نہیں کیا جا سکتے۔ آج اے آئی کا زمانہ ہے، آٹومیشن کا زمانہ ہے، آج ٹرمپ کے ٹیرف لگ رہے ہیں دنیا میں، اور سب کچھ بدل گیا، دنیا بھر میں ریسیشن ہے۔ آج کے دور میں اگر آپ باہر جاتے ہیں، چاہے یو کے یا امریکہ یا یہاں، تو آپ آج کے حالات کو جانیے، اپنے دوستوں سے بات کیجئے، ریسرچ کیجئے، اپنا بجٹ دیکھیے، اپنے مسلز دیکھیے، اپنی طاقت دیکھیے، پھر فیصلہ کیجئے۔ کسی کی باتوں پہ، کسی کے زندگی کو دیکھتے ہوئے آپ اس کو کاپی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ کینیڈا واقعی بہت خوبصورت ملک ہے، صاف ستھرا ملک ہے، یہاں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتا، غیر قانونی چیز نہیں کرتا، اور آپ کو وہی تمام قوانین کے لحاظ سے حقوق حاصل ہیں جو کسی بھی گورے کو، کسی بھی عام آدمی کو ہے۔ کوئی آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ آپ مندر مسجد میں نہ جائیں، کوئی آپ کو فورس نہیں کرتا کہ آپ ان کے طریقوں کو اپنائیں۔ آپ آزادی کے ساتھ کینیڈا کے قوانین کی پابندی کرتے ہوئے کاروبار کریں، نوکری کریں، سکون سے رہیں، بہت اچھی جگہ ہے۔
مگر مشکل جگہ ہے، مگر مہنگی جگہ ہے، مگر ٹھنڈی جگہ ہے، اور کام آج کل دیر سے ملتا ہے، نوکری بہت دیر سے ملتی ہے اور بہت مشکل سے ملتی ہے۔ حالیہ برسوں میں 10-12 لاکھ ہندوستان سے جو اسٹوڈنٹس آئے تھے وہ بہت اچھے وقت میں آئے تھے اور سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ ان کو احساس ہوا کہ یہ تو بہت زیادہ آ گئے ہیں اور ہاؤسنگ کی پرابلم ہے اور جاب مارکیٹ کی پرابلم ہے، تو اب ان کے ورک پرمٹ میں مسائل آ رہے ہیں، ان کے ویزے کم کیے جا رہے ہیں، نہ صرف ہندوستان کے، چین کے، پاکستان کے اور دوسرے ملکوں کے بھی۔ تو کب کہاں کے حالات بدل جائیں یہ کسی کو نہیں معلوم، اور سارے ہی اسٹوڈنٹس نے سب کچھ یہاں حاصل نہیں کیا۔ ایسے بھی تو لوگ ہیں جنہوں نے نائگرا فال میں جا کے برج سے گر کے خودکشیاں کی ہیں، اور 1-2 لوگ تو نہیں ہیں، درجنوں لوگ ہیں جو یہاں کی NGO بتاتی ہے۔ ایسے لوگ بھی بڑی تعداد میں ہیں نا، جو کہ اپنا کھانا افورڈ نہیں کر سکتے اور گردوارے وغیرہ میں لائن میں قطار میں کھڑے ہو کے کھانا لیتے ہیں۔ سب کے لیے کینیڈا ہرا ہرا نہیں ہے۔ ہر آدمی جو تیاری کے ساتھ آیا ہے اور جس کو مواقع بھی مل گئے، اللہ تعالیٰ پہ یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کا رزق یہاں رکھا ہے تو آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی، اور کہیں اور رکھا ہے تو آپ کو وہاں جانا ہی ہوگا۔ کینیڈا کون سے لوگ آتے ہیں؟ مڈل ایسٹ کے لوگ، پاکستان انڈیا کے ریٹائرڈ سرکاری افسران جو بہت دولت بنا لیتے ہیں، اب وہ بچوں کو لے کے بہت زیادہ پیسے کے ساتھ آ کے سیٹل ہوتے ہیں، گھر لیتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، واک کرتے ہیں۔ ہم یہاں پہ اس موضوع پہ بات نہیں کر رہے کہ ان کی وہ دولت کس طرح کمائی گئی ہے۔ آپ لوگ سمجھدار ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی انڈیا پاکستان میں سرکاری پوسٹ پہ ہو تو وہ اس کے آمدنی کے کیا کیا ذرائع ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں اور ظاہر ہے لانگ ٹرم کے لیے آتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس بہت بڑی تعداد میں آئے، غریب لوگ آتے ہیں ریفیوجی اسائلم لینے کے لیے، لیکن ان کے لیے بہت مشکلات ہیں، ان کے دروازے آئے دن بند ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کو یہیں پر مختصر کرتے ہیں۔ کینیڈا واقعی بہت خوبصورت، صاف ستھرا، پرامن لوگ ہے، یہاں اتنی نفرت نہیں ہے غیر ملکیوں سے جیسے دنیا کے دوسرے ملکوں میں ہے۔ بہت اچھا ملک ہے، لیکن بہت مشکل ملک ہے، بہت ٹھنڈا ملک ہے۔ تو اگر آپ پرخطر راستوں کے مسافر ہیں، چیلنج لے سکتے ہیں اور اس کی تیاری بھی آپ نے کی ہے، تو آپ کو کینیڈا میں خوش آمدید کہنا چاہیے۔ اور اگر آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ ڈرتے ہیں، آپ صرف فلموں میں تصاویر اور ویڈیو کلپس دیکھ کے اچھے مناظر کے آنا چاہتے ہیں، تو کینیڈا آپ کے لیے نہیں ہے۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو ٹھیک لگتی ہے تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے، اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے۔ میں اس پہ اور مضامین شیئر کروں گا، یہاں رہنے کے اخراجات، یہاں تعلیم کیسی ہے، صحت کیسا ہے، اور اس طرح کے مسائل۔ اگر آپ مجھے کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو میں کمنٹس پڑھتا ہوں، اور میں آپ کے مشوروں کے لیے پیشگی طور پر آپ کا مشکور ہوں۔ پھر ملتے ہیں کسی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔